ایک گاؤں تھا جو ہرے بھرے پہاڑوں اور چمکتے دریاؤں کے بیچ میں بسا ہوا تھا۔ وہاں ایک چالاک لومڑی رہتی تھی جس کا نام چتورا تھا۔ چتورا اپنی عقل اور دلکشی کے لیے مشہور تھا، لیکن اس کا ایک تاریک پہلو بھی تھا جو چند لوگوں کو ہی معلوم تھا۔ وہ گاؤں والوں سے گہرا بغض رکھتا تھا، خاص طور پر عقلمند بوڑھے الو الو بابا سے، جنہوں نے ایک بار اسے چکما دیا تھا۔ ایک روشن صبح چتورا ایک برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا اپنی انتقام کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ براہ راست مقابلہ کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے اس نے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ وہ ایسی صورتحال پیدا کرے گا کہ گاؤں والے الو بابا کی عقل مندی پر شک کرے اور آخرکار ان کے خلاف ہو جائے۔ چتورا کا منصوبہ اس وقت شروع ہوا جب اس نے یہ افواہ پھیلائی کہ الو بابا نے جنگل میں کہیں خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ گاؤں والے دولت کی لالچ میں آ کر الو بابا پر شک کرنے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ الو بابا نے انہیں کبھی یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ ایک رات چتورا نے گاؤں میں چپکے سے جا کر افراتفری مچائی۔ اس نے کھانا چرایا، برتن گرائے اور ہر جگہ گڑبڑ کی۔ صبح ہوتی ہی اس نے الو بابا کے درخت تک پروں کا راستہ بنایا۔ گاؤں والے جب شور سے جاگے تو انہوں نے پروں کا راستہ دیکھا اور الو بابا کے درخت تک پہنچے جہاں وہ پرسکون نیند میں تھے۔ الو بابا، آپ نے ایسا کیسے کیا؟ وہ چیخنے لگے۔ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا تھا۔ الو بابا، جو الزام سے حیران اور دکھی تھے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن گاؤں والے غصے میں تھے اور ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ الو بابا کو گاؤں سے نکال دیا جائے۔ چتورا دور سے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ تھی۔ اس کا منصوبہ بالکل صحیح کام کر رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ گاؤں والے الو بابا کے لیے کتنی محبت اور وفاداری رکھتے ہیں۔ ایک نوجوان خرگوش کاجو، جو ہمیشہ الو بابا کی حکمت کی مخالف رہی تھی، ان الزامات پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے حقیقت کو جاننے کا فیصلہ کیا۔ کاجو نے دیکھا کہ چتورا رات کو چھپ کر کچھ کر رہا تھا۔ اسے شک ہوا کہ وہ اس افراتفری کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ کاجو ایک رات چتورا کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں گئی اور اس کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلا۔ اس نے اسے اپنی چالاکی کی بات کرتے ہوئے سنا کہ اس نے گاؤں والوں کو کیسے دھوکہ دیا اور الو بابا کو کیسے پنسا دیا۔ کاجو نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ الو بابا کو بچانے اور گاؤں میں امن بحال کرنے کے لیے کچھ کرے گی۔ اگلی صبح کاجو نے تمام گاؤں والوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی دریافت کے بارے میں بتایا۔ اس نے انہیں چتورا کے ٹھکانے تک لے گئی جہاں انہوں نے تمام چوری شدہ سامان اور دھوکے کے ثبوت پائے۔ گاؤں والے غصے میں تھے، لیکن ساتھ ہی شرمندہ بھی تھے کہ وہ اتنی آسانی سے دھوکے میں آ گئے تھے، اور انہوں نے الو بابا سے معافی مانگی اور انہیں واپس آنے کی درخواست کی۔ الو بابا نے انہیں معاف کر دیا اور سمجھا کہ چتورا کی چالاکی نے ان کی عقل کو دھندلا دیا تھا۔ پھر انہوں نے مل کر چتورا کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنایا۔ اس رات گاؤں والے اور الو بابا نے چتورا کے لیے ایک جال بچھایا۔ انہوں نے ایک عظیم ضیافت کا ڈھونگ رچایا اور لذیذ کھانا کھلا چھوڑ دیا۔ چتورا، جو سمجھ رہا تھا کہ اس نے جیت لی ہے، لالچ میں آ کر گاؤں میں چوری کرنے کے لیے آیا۔ جیسے ہی اس نے پہلی بائٹ لی، ایک جال اس پر گر گیا اور وہ پنس گیا۔ گاؤں والے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور الو بابا آگے بڑھے۔ چتورا، تم نے انتقام لیا اور دکھ پہنچایا، لیکن اب تمہیں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، الو بابا نے سخت لہجے میں کہا۔ چتورا، جو اپنی غلطی کو سمجھ چکا تھا، معافی مانگنے لگا۔ الو بابا، جو عقل مند اور مہربان تھے، نے اسے سدھرنے کا ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ چتورا نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ گاؤں والوں کی مدد کرے گا اور اپنی چالاکی کو اچھے کاموں میں استعمال کرے گا۔ گاؤں دوبارہ اپنے پرامن حال پر آ گیا اور چتورا نے ایمانداری اور کمیونٹی
کی حقیقی اہمیت سیکھ لی اور الو بابا کی حکمت دوبارہ سب کے دلوں میں عزت اور محبت سے بس گئی۔ کہانی کا اخلاقی سبق: انتقام اور دھوکہ دہی کبھی بھی حقیقی خوشی نہیں دے سکتے۔ ایمانداری، معافی اور اتحاد ہی خوشگوار زندگی کی کنجیاں ہے۔